ہمیں یہاں ان لڑائیوں سے کوئی غرض نہیں جن میں خانہ بدوش قبائل تاتاری اور مغل آپس میں برسرے پیکار تھے، جو مرتفع چراگاہوں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک خطہ کی دیوار عظیم سے لے کر مغرب میں وسط ایشیا کی دور دراز پہاڑیوں تک لڑی جا رہی تھیں۔ یہ 12ویں صدی عیسوی کا اختتام تھا۔ تموچن اس کام کو پورا کرنے کی مسلسل کوشش میں تھا کہ کسی طرح قبیلوں کی ایک برادری بنائی جائے، جو اس کے بزرگوں کے قول کے مطابق ناممکن کام تھا۔ صرف اس طرح یہ کام پورا ہو سکتا تھا کہ ایک قبیلہ تمام قبیلوں کا سردار بن جائے۔ قوم قرائت جن کے شہر قافلوں کی اس شاہراہ پر تھے جو خطہ کے شمالی دروازوں سے مغرب کی طرف جاتی تھی، ایک طرح سے توازن قوت کے حامل لوگ تھے۔ تغرل خان جسے پریسٹر جان بھی کہتے تھے، تموجن اس کے پاس اس لیے گیا کہ باہمی معاہدے کی تجویز پیش کرے۔ مغل اب اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ ایسی تجویز پیش کرنا ان کے لیے مناسب تھا۔ سو چنگیز خان نے تغرل خان سے کہا، اے میرے باپ، بغیر تیری مدد کے میں دشمنوں کی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ نہ تھا، اور تو مجھ سے پکی دوستی کیے بغیر امن سے نہیں رہ سکتا تھا۔ تیرے دغاباز بھائی تیرے علاقوں پر حملہ کر کے چراگاہوں کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ تیرا بیٹا ابھی تو اتنا عقل مند نہیں کہ یہ سمجھ سکے، لیکن اگر تیرے دشمنوں نے غلبہ پا لیا تو اس کو طاقت اور جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ہم دونوں کے لیے اپنی حکومت قائم رکھنے اور جان سلامت رکھنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم ایک ایسی دوستی قائم کریں کہ اگر میں تیرا بیٹا بن جاؤں تو ہم دونوں کے لیے اس معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تغرل خان نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ وہ بوڑھا تھا اور اس نوجوان مغل کو بہت چاہتا تھا۔ اس معاہدے پر تموچن ثابت قدم رہا۔ جب قرائتوں کو ان کے شہروں اور ان کی زمینوں سے اہل مغرب کے ایک قبائل نے نکالا تو یہ چنگیز خان ہی تھا جس نے اپنے امڑتے ہوئے دھاروں کو شکست خوردہ سردار کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ دوسری جانب چین کی دیوار عظیم کے اس پار خطہ کا شہنشاہ سوتے میں ذرا چونکا اور اسے جیل بویر نور کے تاتاری یاد آ گئے، جنہوں نے اس کی سرحدوں پر کچھ چھیر خانی کی تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ بنفس نفیس دیوار کے اس پار بہت بڑے پیمانے پر فوج کشی کرے گا اور خطا کار اہل قبائل کو سزا دے گا۔ اس اعلان سے اس کی اپنی رعایا میں بڑا خوف پیدا ہوا۔ بلاخر ایک بڑے افسر کو ایک چینی فوج کے ساتھ تاتاریوں کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا، لیکن حسب معمول تاتاری بلا زخم کھائے بلا شکست کھائے پیچھے ہٹ کے تتر بتر ہو گئے۔ خطہ کی فوج جو زیادہ تر پیدل تھی خانہ بدوشوں کو نہ پا سکی۔ جب اس کی اطلاع نوجوان مغل کو ملی تو وہ جتنی تیزی سے اپنے لشکر کو جمع کر سکتا تھا اس نے کیا۔ اس نے سارے قبیلے والوں کو جمع کیا اور پریسٹر جان کو یہ پیغام بھیجا کہ تاتاریوں ہی کا وہ قبیلہ ہے جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ قرائت نے لبیک کہا اور دونوں کے متحدہ لشکروں نے تاتاریوں پر حملہ کیا۔ اب صورتحال کچھ اس طرح کی سی تھی کہ تاتاری پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے، کیونکہ ان کے عقب پر خطہ کی فوجیں تھیں۔ اب جو جنگ ہوئی اس میں تاتاریوں کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا۔ مختلف فدامند قبیلوں کے ہاتھ بہت سے قیدی لگے اور خطہ کی حملہ آور فوج کے سپہ سالار کو یہ دعویٰ کرنے کا موقع ملا کہ فتح کا صحرا اسی کے سر ہے۔ اس نے پریسٹر جان کو اونگ خان یعنی خانوں کا سردار اور تموچن کو باغیوں کا دشمن سالار کا لقب دیا۔ اس ساری عزت افزائی میں خطائی سپہ سالار کو کچھ زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑا۔ اس نے صرف ایک چاندی کا جھولا اور ساتھ میں کچھ سونا تحفے کے طور پر خان کے پاس بھیجا۔ جنگ آمودہ مغل کو یہ لقب اور یہ تحفہ دونوں بڑے ہی عجیب معلوم ہوئے۔ بہرحال یہ جھولا تو شاید پہلا جھولا تھا جو ان بنجر علاقوں میں کسی نے دیکھا، اور یہ خان کے خیمے میں کئی روز تک منظر عام پر رکھا گیا۔ قیاد کی صفوں میں نئے نئے جنگجو شریک ہوتے گئے۔ یہ 12ویں صدی عیسوی کے اختتام کا دور تھا۔ تموچن اپنے گھرانے کے لوگوں کو ان دریاؤں کے کنارے شکار کے لیے لے گیا جو قرات کے زمینوں کے قریب تھے۔ شکار میں نرگے کے لیے سواروں کا حلقہ دور دور تک پھیل گیا تھا۔ انہوں نے نرگے میں بہت سے 12 سینگے، ہرن اور دوسرے چھوٹے موٹے جانور گھیر لیے تھے، اور پھر وہ حلقے کو تنگ کرتے گئے اور اپنی کڑی خمدار کمانوں سے شکار کھیلتے رہے، یہاں تک کہ چکنی چکنی چٹانوں کے درمیان آخری جانور تک شکار کر لیا گیا۔
شکار کا بہت سا حصہ تغرل کے لیے، جو کہ اب اونگ خان تھا، محفوظ رکھا گیا۔ اہل کرائیت مغلوں سے ہمیشہ زیادتی کرتے تھے۔ ایسی لوٹ جو دراصل تموچن کے آدمیوں کا حصہ تھی، اونگ خان کے آدمیوں نے چھین لی اور یوں مغل سردار نے اسے برداشت کیا۔ کرائیت کے علاقے میں اس کے دشمن بہت تھے، جن میں بورچیچن کی اولاد جو اسے خان کے منصب سے معزول کرنا چاہتی تھی اور کرائیت سرداروں کی نظروں سے گرانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اپنے منہ بولے باپ کے پاس جا رہا تھا۔ دونوں میں اس بات کا عہد تھا کہ اگر ان کے درمیان باہم کوئی اختلاف پیدا ہو تو ایک دوسرے کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ تموچن نے تلخ تجربے سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب اونگ خان مر جائے گا تو پھر سے آپس میں جنگ ہوگی، لیکن کرائیت میں جنگجوؤں کے ایسے جتھے بھی تھے جو اس کے حامی تھے۔ مثلاً جو دستہ اونگ خان کی جان کی حفاظت کے لیے مامور تھا، اسے مغل خان کے دشمنوں نے بہت اکسایا کہ وہ چنگیز خان کو گرفتار کر لے، مگر اس دستے نے انکار کر دیا۔ مغلوں کے پاس شادیوں کے پیغام بھیجے گئے۔ سردار خاندان سے کرائیتوں نے جوجی کے لیے ایک دلہن بھی پسند کر لی، لیکن تموچن اپنے ہی خیمے گاہ میں رہا۔ ہوشیاری سے کرائیت کے اروودوں سے دور اور اس کے سپاہی ہرول دستے کے ساتھ آگے یہ دیکھنے گئے کہ راستہ محفوظ ہے یا نہیں۔ اس کے سوار تو واپس نہ لوٹے، اگرچہ رات کو گھوڑے چرانے والے 2 چرواہے کرائیت کی خبر لے کے آئے، اور یہ خبر نہ خوش آئندہ بھی تھی اور نہ مبارک بھی۔ مغرب میں جو اس کے دشمن تھے، جس میں جامو کا جری مکریتوں کا سردار توکتا بیگ اور تموچن کے اپنے چچا بھی شامل تھے، انہوں نے اس کا کام تمام کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ انہوں نے بوڑھے اونگ خان کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی طاقت سے ان کی مدد کرے، جیسا کہ تموچن کو شک تھا۔ شادی کی گفت و شنید مخص ایک بہانہ تھا اور ایک چال تھی۔ اس کی سیاسی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوشش یہ تھی کہ کرائیت کو مغربی ترکوں کے ساتھ جنگ میں مصروف رکھے اور مشرق میں خواہ اپنی طاقت بڑھائے اور اونگ خان سے اس وقت تک معاہدہ اور پیمان رکھے جب تک اس کے اپنے مشرقی قبیلے اتنے طاقتور نہ ہو جائیں کہ برابری اور کرائیت کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کی حکمت عملی غلط نہ تھی، لیکن جو چال اس نے چلی تھی، اس کا توڑ اس سے زیادہ چلاکی اور اب دغا سے کیا گیا تھا۔ دونوں چرواہوں نے اس سے بیان کیا کہ کرائیت اس کے خیمے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ان کا ارادہ رات کو شب خون مارنے اور تیروں سے اس کے اپنے خیمے میں ہلاک کر دینے کا ہے۔ صورتحال بہت ہی تشویشناک تھی، کیونکہ کرائیت کی تعداد بہت زیادہ تھی اور تموچن پر لازم تھا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے جنگجو ساتھیوں کے گھرانوں کی حفاظت کرے۔ اس کے پاس اس وقت 6000 جبکہ بعض روایات کے مطابق صرف 3000 سے بھی کم مسلح آدمی تھے، لیکن اسے اطلاع مل چکی تھی اور اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ اس نے اپنی جرأت کے محافظوں کو سارے خیمے گاہ میں ادھر ادھر بھیجا تاکہ سوتے ہوں کو جگائیں، سرداروں کو خبردار کریں اور چرواہوں کو باہر دوڑا دیں۔ اس کے سوا ان کو بچانے کی اور کوئی صورت نہ تھی۔ گھوڑے تو ہمیشہ ان سواروں کے پاس رہتے اور اروود والے فوراً ان پر سوار ہو گئے اور ہلکی اونٹ گاڑیوں پر سامان کے صندوق لادے گئے اور عورتوں کو سوار کیا گیا۔ بلا بحث و فریاد اپنی اصلی خیمہ گاہوں کی طرف واپسی کا ایک طویل سفر شروع ہوا۔ اس نے یورتوں اور بڑی بڑی گاڑیوں کو ویسا ہی کھڑا رہنے دیا۔ پسپائی میں وہ خود اپنے چیدہ افسروں اور منتخب اہل قبیلہ کے ساتھ سب سے آہستہ سفر کرتا رہا تاکہ تعاقب کرنے والوں کا مقابلہ کر سکے۔ ایک ندی پار کر کے ایک تنگ سے درے میں اس نے اپنے سواروں کو ٹھہرایا۔ اس دوران اہل کرائیت صبح کی روشنی سے پہلے ہی اس کے خالی خیمہ گاہ میں گھس گئے۔ خان کے سفید سمور کے خیموں کو انہوں نے تیروں سے چھلنی کر دیا۔ تب کہیں انہیں اندازہ ہوا کہ اس جگہ کیسی خاموشی طاری ہے۔ نہ تو ریوڑوں کا پتہ تھا اور نہ ہی پرچم کا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ رکے رہے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ آگ جا بجا خوب جل رہی تھی اور انہیں یہ شبہ ہوا کہ مغل اپنی اپنی یورتوں میں ہوں گے، اور جب ان کو سمجھ میں آیا کہ خیمے خالی ہیں اور مغل سب کچھ چھوڑ چکے ہیں تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ مغل خوف کے مارے بے ترتیبی سے بھاگ گئے ہیں۔ مشرق کی طرف جانے والوں کے نشان اتنے واضح تھے کہ اندھیرے میں بھی نہ چھپ سکتے تھے۔
کرائیت قبیلوں نے فوراً ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ گھوڑوں کو سر پر دوڑا کے صبح ہوتے ہوتے وہ پہاڑوں کے دامن میں پہنچ گئے۔ تموچن نے جب ان کو آتے دیکھا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ اس تیز سرپٹ دور میں ان کی صفیں بہت پھیل چکی ہیں، قبیلے منتشر ہو چکے تھے اور اچھے گھوڑے سست گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ چکے تھے، گھاٹی میں مزید انتظار کے بغیر اس نے اپنے جنگجوؤں کو تنگ صفوں میں آراستہ کر کے باہر نکالا۔ چنگیز خان کے گھوڑے آرام کر کے تازہ دم ہو چکے تھے۔ انہوں نے ندی پار کر کے کرائیتوں کے ہر اول دستے کو درہم برہم کر دیا اور لہلہاتی ہوئی چراگاہوں کے اس پار کرائیت کے اروت کے پیچھے ہٹنے کا راستہ روک دیا۔ اسی اثناء میں اونگ خان اور اس کے سردار بھی آ پہنچے۔ کرائیت کی نئے سرے سے ترتیب اور تنظیم ہوئی اور مکمل نیست و نابود ہونے کی ہولناک جنگ شروع ہوئی۔ تموچن اس سے پہلے کبھی ایسی آفت میں نہ گھرا تھا۔ اس وقت اسے اپنے جنگجوؤں کی ذاتی شجاعت کی پوری ضرورت پیش آئی۔ اس کے اپنے خاندانی قبیلوں کے استقلال اور ارت اور منکوت قبیلوں کے بھاری مسلح سواروں سے بھی اسے بڑی مدد ملی۔ اس کے لشکر کی تعداد اتنی کم تھی کہ یہ اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ سامنے سے حملہ کرے۔ وہ مجبور تھا اور زمین کے نشیب و فراز سے جتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا اس نے اٹھایا، اور یہ مغلوں کے لیے آخری موقع تھا۔ جب شام ہوئی اور معلوم ہوتا تھا کہ شکست مقدر ہو چکی ہے تو اس نے اپنے ایک منہ بولے بھائی گلدار کو، جو اس کا علم برادر تھا اور منکوت قبیلوں کا سردار تھا، اسے چنگیز خان نے یہ حکم دیا کہ وہ کرائیت کی صفوں کو چکر کاٹ کے ان کے پیچھے بائیں جانب ایک پہاڑی پر قبضہ کر لے اور اس پر قبضہ جمائے رکھے۔ یہ چکر کاٹ کے بڑھنے کی ترکیب مغلوں کی پسندیدہ جنگی چال تھی، جسے وہ پرچم کی یورش کہتے تھے، جس سے وہ دشمن کی ایک جانب سے ہوتے ہوئے اس کے عقب میں پہنچ جاتے۔ اب تموچن کے قبیلے بری طرح پٹ رہے تھے، کرائیت اس کی صفوں میں گھسے چلے آ رہے تھے، اور یہ ترکیب جان پر کھیل کے مقابلے کی آخری کوشش تھی۔ لیکن قوی ہیکل گلدار اس پہاڑی پر پہنچ گیا، وہاں پرچم نصب کیا اور اس پہاڑی پر ڈٹا رہا۔ اس کی وجہ سے کرائیت رکے رہے، اور خاص طور پر اس لیے کہ اونگ خان کا بیٹا چہرے پر ایک تیر کھا کے زخمی ہو چکا تھا۔ جب سورج غروب ہوا تو میدان سے مغل نہیں بلکہ کرائیت ذرا ہٹ گئے تھے۔ تموچن نے صرف اتنی دیر انتظار کیا کہ گلدار حفاظت سے واپس پہنچ جائے اور زخمی بہادر اکٹھے ہو جائیں۔ زخمیوں میں اس کے اپنے 2 بیٹے بھی شامل تھے۔ زخمی سردار دشمن سے چھینے ہوئے گھوڑوں پر واپس آ رہے تھے۔ یہ چنگیز خان کی زندگی کی سب سے کٹھن لڑائی تھی اور اس میں اسے شکست ہوئی، لیکن اس نے اپنے قبیلے والوں کی بنیادی عناصر کو سلامت رکھا، خود زندہ بچا رہا اور اپنے اروت کو محفوظ رکھا۔ چنگیز خان کے منہ بولے باپ اونگ خان نے کہا، ہم نے ایک ایسے آدمی سے جنگ کی ہے جس سے ہمیں ہرگز لڑائی مول نہیں لینی چاہیے تھی۔